میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو کوئی مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے تاکہ ہمیں ثواب بھی ملے۔ اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ اہم مدنی پھول لکھ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلی کلمت الحق، اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا، دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام بشمول مدنی قافلہ اور مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا جریر بن حازم رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت سیدنا محمد بن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین سے روایت کرتے ہیں کہ شام کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب صفہ کو دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان میں تقسیم فرما دیتے، تو کوئی ایک کو لے جاتا، کوئی 2 کو لے جاتا، کوئی 3، یہاں تک کہ ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ نے 10 تک کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر رات 80 اصحاب صفہ کو اپنے گھر لاتے اور کھانا کھلاتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ کھانا کھلانا بالخصوص حاجت مندوں کو، ضرورت مندوں کو، محتاجوں کو، غریبوں کو، مساکین کو، اسے ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ ابھی کچھ اس کی ترغیب کے طور پر چند مدنی پھول بیان کروں گا۔ پھر دنیا بھر میں کتنا کھانا ضائع کیا جاتا ہے، کتنے لوگ کھانے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اس پر بھی کچھ آپ کو رپورٹس وغیرہ بیان کرنی ہے، اور دعوت اسلامی نے اس کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا۔ کس قدر بے دردی کے ساتھ کھانا ضائع کیا جاتا ہے، انشاءاللہ اس کے متعلق بھی کچھ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یوں مطلب جو ابھی سنت و بھرا بیان ہے، یہ اگر توجہ کے ساتھ سنا جائے اور
اس پر عمل کرنے کی نیت کی جائے تو ایک دنیا بھر کا ایک انٹرنیشنل جیسے بین الاقوامی سطح کا مسئلہ ہے، کھانے کے حوالے سے، غذائی قلت کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے، بھوک کے حوالے سے، تو وہ امید ہے کہ کچھ باتیں ایسی ہوں جو شاید کسی درد مند دل کو چوٹ کر جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ کسی ایک بھوکے کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی تیار ہو جائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کھلانے کے حوالے سے، کھانا کھلانے کے حوالے سے جو کچھ ارشاد فرمایا، اس میں یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی تم سب میں بہتر وہ ہے جو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، کھانا کھلانا بھائیوں، پڑوسیوں، غربا اور مساکین سب کو شامل ہے۔ تو کھانا کھلانے کی یہاں پر ترغیب موجود ہے، سلام کی بھی ہے۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث پاک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، یعنی میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور اس کھانا کھلانے میں ریاکاری اور سمعہ نہیں ہوتا، یعنی دکھاوا نہیں ہوتا کہ لوگوں کو سنانا، کہ یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ تو ریاکاری اور اس طرح کی چیزوں سے جو بچ کر کھانا کھلاتے ہیں، ان کے بارے میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ میری امت کے یعنی میری امت کے بہترین لوگ ہیں جو کھانا کھلائیں اور کھانا کھلانے کے بعد کھلانے کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بچیں، ریاکاری، دکھاوا، تاکہ لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ میری تعریف کریں، یا اس عمل سے لوگوں کے دلوں میں اپنی اہمیت بنانا ہے، لوگوں کے لیے اس کے ذریعے اپنے آپ کو نیک ثابت کرنا ہے، اپنی نیکی کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بٹھانا ہے، یا اس انداز کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورنے وغیرہ وغیرہ، جو ایک ریاکاری کی ایک موٹی تعریف بنتی ہے۔ تو اگر کھانا کھلانا ہے تو کھانا کھلائیں، لیکن کھانا کھلانے میں ریاکاری نہیں ہو، دکھاوا نہیں ہو، سنانا نہیں ہو کہ لوگوں کو جیسے کہ پتہ چل رہا ہے اور میری اس فیاضی کا اور اس سخاوت کا ڈنکا بج رہا ہے۔ یہ ہر عبادت کے لیے ایک آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں، لیکن نیکیاں چھپائیں، اپنے آپ کو نیکی چھپانے والے لوگوں میں شامل کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی بے شمار برکتیں نصیب ہوں گی۔ کتنا عجیب ہے کہ بندہ نیکی بھی کرے اور ضائع بھی کر دے، خرچ بھی کرے اور ثواب بھی نہ ملے، صرف دنیا کی تھوڑی سی بات سننے کے لیے، دنیا والوں کی تھوڑی سی تعریف سننے کے لیے، نام میرا چھپ جائے گا، نام میرا لگ جائے گا، تو جناب وہ میگزین میں نام آ جائے گا، تو وہ ادارے کے جو سالانہ جو وہ ان کا جو رسالہ ہوتا ہے اس پہ میرا نام آ جائے گا، تو 4 آدمی مجھے جانیں گے، پہچانیں گے۔ بعض ہوتے ہیں بیچارے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو جذبہ یہی ہوتا ہے کہ یہاں بھی اتنا دیں گے، وہاں بھی اتنا دیں گے، تو وہاں بھی تھوڑا نام ہو، یہاں بھی تھوڑا نام ہو، وہاں بھی تھوڑا نام ہو۔ یہ بھی طبقہ ہے کہ جو نام کے لیے کر رہا ہوتا ہے، غریبوں کی مدد کریں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، یتیموں کی مدد کریں گے، مگر نام کے لیے۔ اگر ایسا کوئی طبقہ یا کوئی ایسا فرد سن رہا ہے، اپنی اصلاح کرے۔ یہ درست نہیں ہے کہ آپ نام کے لیے نیکیاں کریں، نام کے لیے صدقہ و خیرات کریں، اور جہاں نام نہیں ہوگا، جہاں چرچا نہیں ہوگا، جہاں پر مطلب کہ اس طرح ایکسپوز نہیں کیا جائے گا، آپ دینے والوں کو نمایاں نہیں کیا جائے گا، وہاں دینے کا دل ہی نہیں کرے گا کہ یار اب ادھر بھی کیا دینا ہے یار، چلو یار کون سا اپنے کو جانیں گے بیچانے کے، نہ نام چھپے گا، نہ اپنی تصویر چھپے گی، نہ کچھ بھی نہیں ہوگا یار۔ ادھر جا، ادھر تھوڑا نام ہوگا، تھوڑا باتیں ہوں گی، تھوڑا ادھر عزت ملتی ہے یار اپنے کو، تو ایسی جگہ پیسہ دو یار۔ تو اب یہ تو آپ کے
اوپر ہے کہ آپ ثواب کمانے کے لیے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے کھلانا چاہ رہے ہیں، ثواب کمانے کے لیے کسی غریب اور محتاج کی مدد کرنا چاہتے ہیں، یا اپنا نام کمانے کے لیے۔ تو قیامت کے روز جو روایت آتی ہے، تو قیامت کے روز تو سخی کو پوچھا جائے گا، تو وہ یہی عرض کرے گا کہ مولا تو نے مجھے مال دیا، میں نے اسے تیری راہ میں خرچ کیا۔ تو اسے کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو خرچ اس لیے کیا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سخی کہہ لیا گیا، اے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو۔ بڑی عبرت ہے۔ تو بہترین شخص ہے امت کا جو کھانا کھلاتا ہے، بہترین شخص ہے، مگر اس میں ریاکاری اور یہ بتانا، دکھانا، سنانا یہ نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک ایسا بالا خانہ ہے، اوپر کی منزل، کہ جس کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دیتا ہے۔ یہ بالا خانہ اس کے لیے ہے جو محتاجوں کو کھانا کھلائے۔ اے ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مغفرت کے اسباب میں سے ایک سبب بھوکے مسلمان کو کھانا کھلانا ہے۔ آئے ہے یہ جو کھانا کھلانا ہے، اس کی فضیلت بیان ہوئی۔ مسلمان بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کھانا کھلانا، اور یہ مغفرت کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عمل کے ذریعے اپنے بندے کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث سنیے، یہ تھوڑے روایتیں سنا رہا ہوں، پھر کچھ ہمارے بزرگوں کے افعال بھی سننے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالی کھلانے والے کو جہنم سے 7 خندقوں کی مسافت دور کر دے گا۔ ہر 2 خندقوں کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ اتنا بڑا اس کو اجر و ثواب دیا جائے گا جو کھانا کھلاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کھانا کھلائیے محتاجوں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، ایک عام مسلمان کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ یہ آج اسی پر کچھ ترغیب دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کھانا ہوتا ہے، اگر وہ کوشش کریں تو جو اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، جو تھوڑا بہت کھاتے پیتے لوگ ہیں، بہت امیروں کی چلو میں بات نہیں کرتا، تو تھوڑے بہت بھی کھاتے پیتے لوگ ہیں، اگر ایک ایک 2 کا کھانا بھی اگر اپنے ذمہ لے لینا غریبوں کو کھلانے کا، تو یہ کروڑوں کی تعداد ہے۔ جو نارمل کھاتے پیتے، یہ بھی تعداد کروڑوں کی۔ صرف پاکستان کی بات کریں تو کہتے ہیں ہمارے پاکستان میں 20 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے۔ ہند کی بات کریں، انڈیا کی، تو کہتے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ مسلمان ہند میں رہتے ہیں، انڈیا میں، اور وہاں کھانا ضائع ہونے کی پرسنٹیج دنیا کی جو سب سے زیادہ ملکوں میں جو پرسنٹیج ہے، اور کھانا ضائع ہونے کی یا اس طرح مطلب کہ بھوک کی وجہ سے پریشانی کی، تو وہ اس میں ہند اور انڈیا کا نام بھی سر فہرست ہے۔ وہاں بھی کہتے پاکستان زیادہ مسلمان ہیں، نہ جانے کتنے عاشقان رسول بھوکے رہتے ہوں گے، ان کے لیے کھانے پینے کے مسائل ہوتے ہوں گے۔ اور کھانا ضائع ہو جانے میں جن ممالک کا نام سب سے پہلے لکھا جا رہا ہے، جہاں کھانا سب سے زیادہ ضائع کیا جاتا ہے، اس میں ہند اور انڈیا کا نام بھی شامل ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش لے لیجئے، دنیا کے کئی ممالک کا اگر آپ وزٹ کریں تو شاید کروڑوں مسلمان ایسے آپ کو ملیں گے کہ جو کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کے پاس ایک وقت کے کھانے کے بھی مسائل ہیں، اور اس کے سامنے اگر ہم رپورٹس پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو رپورٹس یہ کہتی ہیں کہ دنیا میں بہت کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ یعنی میں چند ایسی رپورٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو نیوز جو ہے میرے پاس، اس نیوز کے مطابق دنیا میں جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے، اس کا فیگر نکالا تھا ہم نے، اس کا فیگر یہ ہے کہ دنیا میں جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے یہ اربوں کی تعداد میں ہے۔ یعنی
رپورٹ کے مطابق یہ گلوبل کمیشن اکنامی اینڈ کلائمیٹ کی جو حالیہ رپورٹ شائع ہوئی ہے، اس کے مطابق دنیا میں سالانہ 400 ارب ڈالر کا کھانا کوڑے کے ڈبوں میں ڈال دیتے ہیں۔ 400 ارب ڈالر کا کھانا کوڑے سے دریافت کیا جاتا ہے۔ یعنی اتنی بھوک دنیا بھر میں ہے، اتنی بھوک کے ہوتے ہوئے یہ اس صورت حال ہے دنیا بھر کی۔ یہ جو میں آپ کے سامنے کچھ رپورٹس رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس رپورٹ سے بہت ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ رپورٹس میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے، یہ ہر کمپنی، ہر ادارے اپنے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ رپورٹس بناتے ہیں۔ بھوک کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں 805 ملین افراد غربت اور بھوک کے سنگین مسئلے سے دوچار ہیں۔ کہتے ہیں ہر روز 21,000 افراد کی موت صرف بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک یہ ہے کہ ہر سال 13,95,000 بچے بھوک کی وجہ سے اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ اور اقوام متحدہ کا ایک ادارہ ہے، فوڈ اینڈ ایگریکلچر تنظیم نام سے کوئی ہے، کہ ان کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ بھوکے لوگوں کی تعداد والا ملک ہند ہے، انڈیا۔ تو یہ جو آپ کے سامنے ابھی جو میں نے ایک سروے رپورٹ رکھی ہے، تو اتنے ہزاروں لوگ یہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، بے روزگاری، جنگیں، جو لڑائی جھگڑے ہیں، اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے یتیم، کتنے بیوہ ہو جاتے ہیں۔ ابھی میرے پاس ایک رپورٹ ایسی ہے کہ دنیا بھر میں کل 245 ملین عورتیں بیوہ ہیں، جس میں 115 ملین بیوہ عورتیں بے حد غریبی میں مبتلا ہیں۔ کچھ جنگ زدہ علاقوں میں کہیں 20 لاکھ، تو کہیں کیا، تو کہیں 9 لاکھ، کہیں کتنی تعداد، کہیں 40 لاکھ خیموں کے اندر ہیں۔ تو یہ مطلب کہ یہ جو اس طرح کا جو فیگر سامنے آیا ہے، تو کہیں 2 لاکھ سے زیادہ یتیم بچے کسی ملک یا کسی علاقے میں پائے جاتے ہیں، تو کہیں 6 لاکھ، تو کہیں 40,000 بیواؤں کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا بھر میں اگر 1.3 بلین افراد روزانہ $1 سے بھی کم آمدنی رکھنے والے ہیں، تو دوسری طرف صرف 300 سے کچھ زائد افراد بلینئر کہلاتے ہیں، یعنی زیادہ پیسے والے کہلاتے ہیں، صرف 300 سے زائد افراد۔ تو یہ اتنی بڑی اس وقت جو دنیا بھر میں جو غربت کی تعداد بتائی جاتی ہے، اور کھانے پینے کے حوالے سے جو ہزاروں لوگوں کی جو اموات بتائی جاتی ہیں، اور پھر اس کے ضمن میں جو کچھ سائیڈ ایفیکٹس آ رہے ہیں، ان تمام سائیڈ ایفیکٹس میں سے جو بھی مطلب اس کو آپ لے لیں، کرپشن کی طرف لے لیں، چوری کی طرف لے لیں، ڈکیتی کی طرف لے لیں، پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جسم فروشی کی طرف لے لیں، بہت سارے کرائم، بہت سارے جرائم، پھر اس وجہ سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ بھوک اور غربت کس قدر انسان کو برائی کی طرف دھکیلنے کا ایک سبب بن جاتی ہے۔ ایک برطانیہ میں تقریباً 40 لاکھ افراد آج بھی مناسب خوراک تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ امریکہ میں 3.50 کروڑ افراد ایسے خاندانوں سے منسلک ہیں جن کی خوراک ناکافی ہے۔ اس طرح دنیا کے مختلف ممالک کی مختلف سروے رپورٹ یہ بیان کی جاتی ہیں، جہاں دنیا بھر میں بھوک اور اس طرح سے جو ہونے والی جو پریشانیاں ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ اور یہ میں یہاں بیان جو کر رہا ہوں یہ بھی اس وجہ سے کہ تاکہ ہمیں اندازہ ہو، جیسے جبکہ یورپ میں 100 ملین ٹن کھانا، 100 ملین ٹن کھانا یہ ضائع کیا جاتا ہے، پھینک دیتے ہیں، اور ترقی یافتہ ممالک میں تو لوگ کھانا پھینکنے کی بہت وہاں پر ایک بنا ہوا ہے کہ کوئی ان کو جس رسالت ہے تو سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے۔
بہت ساری اس میں سروے رپورٹ ہے میرے پاس جو یہاں بیان کرنے کے لیے کوشش کی تھی. تو اب یہ کہ لاکھوں روپے کا کھانا ضائع ہو، اور کہتے ہیں دنیا بھر کا آدھا کھانا تو ضائع ہو جاتا ہے، اور ضائع ہونے والے غذائی اشیاء کی مقدار 2 ارب ٹن ہے. 2 ارب ٹن کے مقدار کے برابر کھانا یہ دنیا بھر میں ضائع کیا جاتا ہے. جہاں دنیا بھر میں کھانے کی دقت، کھانے کی قلت، کھانے کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کا انتقال ہوتا ہو، بچے انتقال کرتے ہوں، تو آپ غور کیجئے اور اپنے گرد عاشقان رسول کا جائزہ لیجئے کہ کون کون عاشق رسول، کون کون مسلمان، میرا اسلامی بھائی، کون کون سا اسلامی گھرانہ، مسلمانوں کی فیملی کون کون سی ہے جو مطلب کہ بھوک کی وجہ سے پریشان ہے، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے اس کے کھانے پینے کے مسئلے ہیں. اگر ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کریں تو ہو سکتا ہے کہ ہم ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، شاید دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان جو بھوک یا انتہائی کم آمدنی کا شکار ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، ہم ان کے کام آ سکتے ہیں. کتنے ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں مطلب کہ وہ یوں سمجھے کہ ایک ماسیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، تو چوکیدار بھی ہوتا ہے، تو جناب وہ ملازم بھی ہوتے ہیں، تو وہ گارڈن باغ سنبھالنے والے لوگ ہوتے ہیں مالی ٹائپ کے، اور بھی مطلب کہ 2-4 قسم کے ایسے لوگ ہوتے ہیں، کچھ آنے جانے والے ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں. یہ غریب لوگ ہوتے ہیں، اتنے کو مالدار سرمایہ دار لوگ طبقہ تھوڑی ہوتا ہے. ان کے پاس سرمایہ مال ہوتا تو آپ کے گھر میں برتن کیوں صاف کرتے، آپ کے گھر میں صفائی اور مطلب یہ سب چیزیں کیوں کرتے. تو اب ایک گھر ہے، اتنا بڑا مکان ہے، اگر وہ ان 5 یا 6 افراد کے جو گھر ہیں، ٹھیک ہے تنخواہ آپ دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے آپ کا کھانا کتنا ضائع ہو رہا ہے، دعوتوں کا کھانا کتنا ضائع ہو رہا ہے. اللہ کی پناہ، دعوتوں میں کھانا بے دردی کے ساتھ برباد کیا جاتا ہے. ایک ایک آدمی نہ جانے کتنا کتنا کھانا نکالتا ہے. ابھی کچھ بات تو ہوئی تھی میری ہمارے اسلامی بھائیوں سے، کچھ ذرا مناظر تو دکھائیں کیا نکالے ہیں کھانا ضائع کرنے والوں کے حوالے سے. تو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی دیکھیں کہ کھانا جو دعوتوں میں ضائع کیا جاتا ہے اس کا انداز کیا ہے. اب یہ آپ یہ چلاتے رہیں. اب دیکھیں یہ جو کھانا ضائع کرنے کی کچھ ہم نے مناظر آپ کو یہ دکھا رہے ہیں. یہ دیگوں میں پڑا کھانا یہ مطلب ٹپوں میں ڈال دیتے ہیں، اٹھا اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، کیونکہ اصل میں ہم کھانا نکالتے بڑی بے دردی کے ساتھ ہے. جو کھانا مہمانوں کے لیے نکال لیا جاتا ہے، وہ کھانا جب ہم پلیٹ لے کر ٹیبل پہ لے کر بیٹھتے ہیں، پلیٹ میں لے کر، اس کے بعد صاف کون کرتا ہے؟ اب یہ جتنا بھی آپ دیکھ رہے ہیں بچا ہوا کھانا یہ سب ضائع کر دیا جاتا ہے. یہ دیکھیں یہ اٹھا اٹھا کر یہ سب مکس کر دیا گیا، یہ ٹپوں میں ڈال دیا گیا، یہ ادھر ڈال دیا گیا، ادھر ڈال دیا گیا. اب یہ کھانا کھائے کون؟ کہتے ہیں یہ بھی بکتا ہے. اب یہ بکتا پتہ نہیں کیسے کھلاتے ہوں گے، کس کو کھلاتے ہوں گے. لیکن میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا آپ خود سوچئے، اس وقت دنیا میں بھی بیک وقت کہہ سکتے ہیں ایک وقت میں لاکھوں لوگ کسی نہ کسی دعوت کے اندر مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، باب المدینہ کراچی لے لیجئے، لاہور لے لیجئے، مرکز الاولیاء، پاکستان کے مختلف شہر لے لیجئے، ٹھیک ہے، اور دنیا بھر میں یہ دعوتوں کا سلسلہ عموماً چھٹیوں میں جمعہ کو رات کو، ہفتے کی رات کو، اتوار کی رات کو یہ ہوتا ہے. اچھا اب چونکہ بہت زیادہ لوگ اس معاملے میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تو کسی کے گھر میں 7 دنوں تک فنکشن ہو رہا ہے، کسی کے دنوں میں 12 دنوں تک فنکشن ہو رہا ہے، کسی کے گھر میں 5 دنوں تک جناب دعوتیں اور فنکشن ہو رہے ہیں. بلے کسی کے گھر میں 3 ٹائم کا کھانا نہیں ہے، مگر وہ 3 ٹائم کا فنکشن ایسا کر رہا ہے، اور اس میں بے درے قسم کا مطلب کہ کھانا ضائع کیا جاتا ہے اور کھانا برباد کیا جاتا ہے. اس فنکشن کا، اس دعوتوں کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس وقت میرا موضوع وہ نہیں ہے. میرا موضوع نہ بے پردگی اس وقت میں بات کر رہا ہوں، نہ بے حیائی پہ بات کر رہا ہوں، نہ گانے پر بات کر رہا ہوں، نہ موسیقی پہ بات کر رہا ہوں، نہ شراب پر بات کر رہا ہوں، نہ جوئے پہ بات کر رہا ہوں. اس وقت دنیا کے ہزاروں لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، ہزاروں بچے بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں، غربت کی وجہ سے لوگ پریشان ہو رہے ہیں، کھانا کھانے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اور ایسی صورتحال کے اندر ٹنوں 2 ارب ٹن کا کھانا ضائع کیا جا رہا ہے. $4 ارب کا کھانا یہ مطلب کہ ڈسٹ بن کی نظر کر دیا جاتا ہے. $4 ارب کا کھانا. اب تصور تو کریں، اب ہر شخص غور کرے. میں تو کہتا گھر کے اندر جو آپ دوپہر کا کھانا کھا رہے ہیں، رات کا کھانا کھا رہے ہیں، صبح کا ناشتہ کر رہے ہیں، آپ اپنے کھانے پہ غور کریں کہ آپ نے اس
$4 ارب کا کھانا جو ضائع ہوا، جو ڈسٹ بن کی نظر ہوا، کچرے کی نظر ہوا، ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، خراب ہو گیا، چلے اگر آپ کسی کو دے دیتے تو ہو سکتا خراب نہ ہوتا، تو کسی کے پیٹ میں چلا جاتا، خراب ہو گیا۔ اس $4 ارب کا کھانا برباد ہوا یا $4 ارب کا کھانا جو ضائع ہوا، میں اس وقت موجود مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول سے ایک سوال کرتا ہوں، اس میں $10 کا کھانا آپ ضائع کر رہے ہو؟ پورے دن میں اگر آپ غور کیجئے اور آپ اپنے ہی گھر کا دسترخوان لے لیجئے تو 10, 15, 20, 25, $100 کا کھانا کیا آپ کے گھر میں ضائع ہو رہا ہے؟ اس $4 ارب کے کھانے ضائع ہونے میں ہو سکتا ہے کہ $100 آپ کے بھی شامل ہو، $50 آپ کے شامل ہو، $200 آپ کے شامل ہو۔ یہ تو گھر کے اندر جو نارمل جو کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بچے جو کھانا پلیٹ میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں، پتیلی کے اندر جو سالن ضائع ہو رہا ہوتا ہے، چاول ضائع ہو رہا ہوتا ہے، یا پڑے پڑے فریج کے اندر مطلب کھانا خراب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس طرح پتہ کسی کے کام نہیں آتا، کام آ جائے کسی کا تو ٹھیک ہے، مدینہ مدینہ، لیکن کام نہیں آ رہا ہوتا۔ یہ تو بات نارمل گھروں کی ہے۔ جو بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں ان کے لیے تو وہ ان کی تو کچن کے اندر کتنا کھانا ضائع ہو رہا ہوتا ہوگا، کتنا کھانا نالیوں میں بہا دیا جاتا ہوگا، گٹر میں پھینک دیا جاتا ہوگا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اب چلیے چھوٹی موٹی جو لوگ ریسٹورنٹ کے اندر جا کر کھانا کھاتے ہیں، جناب وہ کھانا منگواتے ہیں تو 4, 5 ڈشیں مینیو دے کر کھانے کی منگوا لی، وہاں جو یہ کھانا ضائع کر کے کھڑے ہوتے ہیں، ہر کوئی تھوڑی کو پارسل لے کر آ رہا ہوتا ہے، پارسل کی سہولت ہے لیکن آپ کو پارسل مانگنے میں شرم آتی ہوگی۔ کھانا بچ گیا، پارسل لے لیجئے، پارسل لے کر گھر لے آئیے، گھر میں کھانا آپ کو کام آ جائے گا، کسی بھوکے کو دے دیجئے گا کھانا، اس کے لیے مدد سے گھر کے لیے کوئی چیز ہو جائے گی۔ لیکن آپ جو کھانا کھا کر ٹیبل پر رکھ کر آ گئے، اس پتیلی کے اندر، اس بال کے اندر جو اتنا سارا آپ کا جو کھانا ضائع مطلب چھوڑ کے کھڑے ہو گئے، روٹیوں کے ٹکڑے رکھ کر کھڑے ہو گئے، یہ جو کتنا سلاد، کتنی سبزیاں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں، کتنے رائتے، کتنی دہی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، صرف ضائع ہو رہی ہوتی ہے، کسی کے کام نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ اٹھاتے ٹھا کر کے وہ ان کے اندر، کیونکہ جو تھوڑا بہت اسٹینڈرڈ رکھنے والی جو ہوٹلیں کہلاتی ہیں، یہ بچا ہوا کھانا تھوڑی کو کسی کے استعمال میں آتا ہوگا۔ وہ کتنے تو ویٹر ایسے ہوتے ہوں گے جن کے گھروں میں بیچاروں کے لیے کھانے کے مسائل ہوتے ہوں گے، جو وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یہ دیکھیں کھانا زمین، یہ دعوتوں کا حال ہے۔ تو ہوٹلوں کا حال دیکھیں، اب دعوتوں کا حال دیکھیے، دعوتوں میں تو مال مفت دل بہرم، مال مفت دل بہرم، بے دردی کے ساتھ، بالکل تقسیم کاری کے ساتھ، ایک فرائی لائے گا، ایک کڑھائی لائے گا، ایک یہ لائے گا، ایک بریانی لائے گا، ایک یہ لائے گا، فنا لائے گا، یہ 6-7 لوگ آپس میں تقسیم کر لیں گے اور کھانے پر ایسے ٹوٹیں گے جیسے کہ بس سارا اسٹینڈرڈ کا باہر آ جاتا ہے، اور پھر تھوڑا سا ادھر سے لیا، تھوڑا ادھر سے لیا، تھوڑا ادھر سے لیا، اور پلیٹوں کے اندر کھانا ضائع، پلیٹوں کے اندر کھانا برباد ہو رہا ہے، اور اسی طرح ٹیشو پیپر لیا، ہاتھ پہنچے، ہاتھ دھوئے اور نکل گئے۔ ویٹروں کو کیا ہے، وہ اٹھائیں گے وہ کھانا، وہ ٹپ میں ڈال دیں گے، ایک ہی ٹپ کے اندر فرائی بھی، ایک ہی ٹپ میں بچا ہوا بریانی بھی، ایک ہی ٹپ میں بچا ہوا سالن بھی، ایک ہی ٹپ میں بچی ہوئی ہر چیز بھی، جو کسٹرڈ آپ نے اتنا سارا نکال لیا تھا، ارے یار میں تو سمجھا بہت اچھا کسٹرڈ ہے، مزہ نہیں آیا، چھوڑ دیا۔ ارے اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، یار مزہ نہیں آیا، تم نے کسٹرڈ چھوڑ دیا۔ یہ جا کر کسٹرڈ سیدھا ڈسٹ بن کے اندر ڈال دے گا، ٹپ کے اندر ڈال دے گا، اور سارے کے سارا کھانا برباد ہوگا۔ پھر بچہ کو جا رائتا اس میں ڈال دیں گے، بچہ کو جا سلاد اس میں ڈال دیں گے، بچی کو پیاز اس میں ڈال دیں گے۔ عجیب حالت ہے، یعنی دیکھ کر آدمی کو گھبراہٹ چڑھ جائے کہ مطلب آدمی دعوت میں جائے کیسے جہاں دعوتوں میں اتنا کھانا ضائع برباد ہو رہا ہوتا ہو، کیسے کرے گا بندہ؟ تو یہ دعوتوں میں جو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ ذرا سوچئے کہ آپ کے یہاں ہونے والا کھانا، چلو آپ کا کھانا جو بچ گیا وہ آپ نے کسی کو دے دیا، مگر ضائع ہونے والے کھانے کی بھی اگر آپ مقدار لیں گے تو شاید وہ ہزاروں روپے کی ہوگی، ہزاروں روپے کی ہوگی۔ یعنی پر ہیڈ جو ایک امیر گھرانے کے، نارمل امیر گھرانے کے، بہت امیر گھرانے کی بات، نارمل امیر گھرانے کے بھی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر میں بھی ڈیکوریشن اور یہ سارا ہال وغیرہ کرا کے انہیں 1500 2000 پر ہیڈ کا کھانا تو وہ کھلاتے ہیں میری معلومات کے مطابق، 1500 2000 تو یہ ایوریج بن جاتی ہے ان کی پر ہیڈ کی، جس میں یہ سارا چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ 500 700 800 روپے کا تو صرف کھانے کا تو پر ہیڈ بل بن جاتا ہے۔ ایک آدمی اگر 100 روپے کا بھی کھانا ضائع کر رہا ہے آپ کے یہاں، اور آپ نے 1000 کی دعوت کی ہے تو کتنے روپے کا کھانا ضائع ہو گیا؟ کیونکہ یہ جو کھانا ضائع کر رہے ہیں یہ گھروں میں بھی کھانا ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو گھروں میں کھانا ضائع کرنے والے نہیں ہوتے، گھروں میں پلیٹیں دھو کر پیتے ہیں، پلیٹیں چاٹ جاتے ہیں، اپنے برتنوں کو چاٹ جاتے ہیں،
اپنے جس پتیلی کے اندر انہوں نے چاول بنائے اس چاول کی پتیلی میں بھی ایک چاول کا دانہ ضائع نہیں ہونے دیتے. جس پتیلی میں سالن بنائے اس میں شوربے کا تھوڑا سا ذرہ بھی ضائع نہیں ہونے دیتے. وہ پورے کا پورا استعمال کرتے ہیں. مگر ایسے لوگ کتنے، ان کی تعداد کتنی؟ پانی ضائع کرنے والوں کی تعداد کتنی؟ کولڈ ڈرنک اٹھا کر پھینک دیں گے. بھائی پینی ہی نہیں چاہیے کولڈ ڈرنک. اب پی رہے تو ضائع تو نہ کریں. تضیع مال، جہاں تضیع مال ضائع کرنا پایا جائے گا وہ حرام ہے. کئی چیزیں اسراف اور تضیع مال یعنی حرام کی تعریف میں آ جاتی ہیں. اور یہ میں اس صورتحال میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے جو میں نے ایک سروے رپورٹ بیان کی آپ کے سامنے. پاکستان کے اندر بھی صرف دیکھیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں افراد آپ کو ایسے ملیں گے جو بھوک کی شدت برداشت کرتے ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جو صرف بقرہ عید کے اندر گوشت دیکھتے ہوں گے. اس کے بعد پورا سال ان کو گوشت دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہوگا. اور یہاں بٹر ضائع کیے جاتے ہیں. بڑے بڑے مچھلی کے پیس تھوڑے سے کھاتے ہیں. بے مہنگی مچھلی آتی ہے، کوئی سرمائی کھلاتا ہے، کوئی کیا کھلاتا ہے، کوئی کیا کھلاتا ہے. بڑی مہنگی مہنگی مچھلیاں دعوتوں میں لوگ کھلاتے ہیں. میں سمپل تو بہت سالڈ بات کر رہا ہوں، آپ کو پتہ نہیں میری باتیں کیا لگتی ہوں گی. میں اب اس وقت کھلانے والوں کی بات نہیں کر رہا، میرا ٹاپک ہی کوئی اور ہے. میں ضائع کرنے کی وجہ سے بات کر رہا ہوں. کھانا ضائع ہو رہا ہے. اتنی بڑی مچھلی کا پیس آپ نے مطلب وہ ڈش سے نکالا اور جو ہے نا تھوڑا سا ٹکڑا کھایا اور ٹکڑا کھانے کے بعد آپ نے وہ مچھلی ٹوٹی ہوئی مچھلی اپنی پلیٹ میں ڈال دی. اور یہ مچھلی کا ایک چھوٹا سا پیس شاید 200 روپے کا ہوگا جو آپ کی پلیٹ کی زینت بنا ہے. اس میں سے آپ نے 30-40 روپے کا پیس کھایا اور باقی پیس آپ نے ضائع کرنے کے لیے رکھ دیا. ویٹر کے جیب سے تھوڑی پیسہ گیا ہے، اس نے ڈال کے سیدھا ڈسٹ بن میں ڈال دینا ہے یا کچرے میں ڈال دینا ہے. آپ خود غور کریں یہ ضائع ہونا کس قدر یہ ضائع ہونے کی ڈیٹیلز ہیں. یعنی ہمارے گھروں کے دسترخوان میں کھانا ضائع ہونا. پکاتے وقت جو چاول دھوئے جاتے ہیں، یہ جو خواتین جو گھروں میں چاول دھوتی ہیں، اس چاول دھونے میں کتنے چاول کے دانے، کچے چاول کے دانے یہ نالیوں میں بہہ رہے ہوتے ہیں آپ کی وہ سین کے اندر جو بیسن بنی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر. کبھی غور کیا ہے آپ نے؟ قیامت کے روز ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا. یہ چاول کے دانے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، دھونے میں پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سبزی کاٹو تو ضائع ہو رہی ہوتی ہے، پھل کاٹو تو ضائع ہو رہا ہوتا ہے، چھلکے اتارو تو اس کے اندر پھل کا کتنا مواد ضائع ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ضائع ہونے کا یعنی جس کو یہ خوش فہمی ہے نا کہ میں کوئی چیز ضائع نہیں کرتا، اگر وہ بھی بغور دیکھے نا نہ جانے کتنی غذائی اجزاء اس سے بھی ضائع ہو رہے ہوتے ہیں. پھل کاٹنے میں، سبزی کاٹنے میں، چاول بنانے میں، سالن بنانے میں، گوشت کی وجہ سے کھانا کھانے کے بعد اٹھے تو کتنا گوشت، کتنے اجزاء، کھانے کے اجزاء ہڈیوں میں لگے رہ گئے. کتنے چاول آپ کے مطلب کہ دسترخوان پر، گھروں کے اندر دسترخوان پر خراب ہو گئے. آپ کے بچوں نے خراب کر دی، بچوں نے ضائع کر دیا. ان کی تربیت کون کرے گا؟ ان کو پلیٹ صاف کون کرائے گا؟ یعنی پلیٹ چاٹنا، انگلیاں چاٹنا کھانے کے بعد اور پلیٹ چاٹنا، یہ حدیث پاک میں آیا کہ انگلیاں اور پلیٹ چاٹ لیا کرو. اور پلیٹ دھو کر جو پیے گا، امام غزالی فرماتے ہیں اسے ایک غلام آزاد کرنے کے ثواب کا حقدار ٹھہرے گا. اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے تم نہیں جانتے کھانے کے کس حصے میں برکت ہے. آج ہم برکت کا رونا روتے ہیں. ایک حدیث پاک میں آتا ہے روٹی کا احترام کرو. میں خلاصہ عرض کر روٹی کا احترام کرو. یہ جس قوم سے جاتی ہے پلٹ کر نہیں آتی ہے. اور بے دردی کے ساتھ آٹا، روٹی، ڈبل روٹی ضائع کیے جاتے ہیں. توس پاپے جس کو بولتے ہیں وہ توڑو تو اس کا برادہ ضائع، ڈبل روٹی توڑو تو اس کا برادہ ضائع، تندور کی روٹی توڑو تو اس کا برادہ ضائع، جو اس کا جو آٹا ہوتا ہے وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. اب اٹھ کر کبھی دسترخوان کا جائزہ تو لے اپنے گھر کا جو آپ اتنے صاف ستھرے یا یہ سمجھتے ہیں ہمارے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ہم تو جناب یہ بہت صاف ستھرے ہیں. اللہ آپ کو اور صاف ستھرا کرے جتنا آپ صاف ستھرا خود کو سمجھ لیں. اپنے دسترخوان کا جائزہ لیں. فیکٹریوں میں کھانے والے جو یہ اسٹاف ہوتا ہے یہ غریب لوگ بھی اپنے دسترخوان کا جائزہ لیں. فیکٹریوں کے اندر جب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں آپ اپنے کبھی اپنے دسترخوان کا مطلب کہ جائزہ لیں. کتنا کھانا آپ کا ضائع ہو رہا ہوتا ہے. دعوتوں میں جو کھاتے ہیں وہ اپنا جائزہ لیں. ہوٹلوں میں جو کھاتے ہیں وہ اپنا جائزہ لیں. عرب دنیا میں جائیں تو کھانا ضائع ہونے کا اللہ کی پناہ جو مطلب کہ ہے. حتیٰ کہ آپ غور کریں اللہ آپ کو بار بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا پیارا مدینہ دکھائے، پیارا پیارا مکہ دکھائے.
آپ نے غور کیا ہوگا ماہ رمضان المبارک میں جو لوگ مدینہ شریف میں جن کو افطار کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ وہاں جو دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور جو مطلب افطار کے لیے ترکیب کی جاتی ہے، کھجوریں تو ڈرائی فروٹ تو ڈبل روٹی تو دہی تو وہ مسالے پتہ نہیں کیا کیا مطلب کھلانے والے کہ چلو یار مطلب کہ وہ ایک آئے ہیں تو زائرین یہ کھائیں گے نا، افطار کریں گے وغیرہ وغیرہ، جو بھی ان کی اچھی اچھی نیتیں ہوتی ہیں. پھر پانی، زمزم کے پانی کے گلاس بھر کر رکھ دیے جاتے ہیں. اب اذان ہوئی، افطار کیا، کھانا کھایا، اب اس کے بعد جماعت کھڑی ہو رہی ہے. آپ نے کبھی دیکھا کس طرح دسترخوان اٹھا دے جاتے ہیں؟ یوں دسترخوان اٹھایا، پلاسٹک کے دسترخوان ہوتے ہیں، جتنا میرا خیال ہے ایک ایک دسترخوان پر ہو سکتا ہے، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، مبالغہ نہیں کر رہا، تو ایک ایک دسترخوان پر شاید ہزاروں روپے کا اناج یوں باندھ کر یہ ڈال دیا گیا. اس میں جو کچھ تھا سب مکس ہو گیا، مسالہ، دہی تو پانی تو جناب اس میں وہ ڈرائی فروٹ تو پتہ نہیں کیا کیا، کھجوریں قیمتی قیمتی ڈالی جاتی ہیں. یہ ضائع ہو گیا، پتہ نہیں اب کس کے کام آتا ہے کس کے کام نہیں آتا. یہ کبھی دیکھا ہے آپ نے اپنی آنکھوں سے؟ دیکھا ہوگا. میرا خیال ہے شاید اس وقت سننے والوں میں بھی ہو سکتا ہے شاید ہزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا منظر. میری آنکھوں نے دیکھا ہے، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، ان آنکھوں نے دیکھا ہے. کیا کریں، ضائع ہونے پر ہی بات کر رہا ہوں میں. اربوں روپے کا کھانا، 4 ارب ڈالر کا کھانا، دنیا کی جو سروے رپورٹ ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. 4 ارب ڈالر کا کھانا، اور ہزاروں لوگ بھوک کی وجہ سے دنیا سے جا رہے ہیں. کیا آپ کسی ایک مسلمان کی جان بچانے کے لیے تیار ہیں جو بھوک کی وجہ سے نہ جائے؟ ڈھونڈیے. لاکھوں شاید ایسے گھر ہوں گے، کروڑوں دنیا میں شاید ایسے گھر ہوں گے جو چاہیں تو کسی ایک یا 2 فیملی کے کھانے کی جو قلت ہے نا اس کو دور کرنے میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اناج اتنا مہنگا نہیں ہے، راشن اتنا مہنگا نہیں ہے. راشن چند ہزار روپے میں مہینے بھر کا راشن گھر میں آ جاتا ہے. ہمارے یہاں بعض یوٹیلیٹیز کے بل، ٹرانسپورٹیشن اور دیگر چیزیں بہت مہنگی ہیں. مگر اب بھی اگر ہم مطلب کہ ایک نارمل سا اناج لاتے ہیں، چاول لاتے ہیں، آٹا لاتے ہیں، دال وغیرہ لاتے ہیں، مسالے وغیرہ جو گھر میں لاتے ہیں، وہ کوئی اتنا زیادہ کو اس کے اندر کوئی 25, 30, 40 ہزار روپے نہیں چاہیے ہوتے نارملی ایک عام فیملی کے لیے. بعضوں کا 2, 3, 4 ہزار میں آ جاتا ہے، کسی کا ہو سکتا ہے کہ 5 ہزار میں آتا ہو، کسی کا اس سے زیادہ آتا ہو. پھر جیسا پھر وہ گوشت بھی، مرغیاں بھی، تو پھر اب یہ ساری چیزیں شامل کرنی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن نارمل ایک میں آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں. تھوڑی وہ سبزی آ جاتی ہے تو گھر میں جن کے گھروں میں ہفتے میں ایک کا دفعہ گوشت پک جاتا ہوگا تو مطلب 15 دن میں ایک دفعہ مچھلی پک جاتی ہوگی تو بقیہ سبزی آ جاتی ہوگی. جو اس طرح مینیج کر کے چلتے ہیں، بجٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں وہ فیملی بھی جو بجٹ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، 25, 30, 40 ہزار روپے جن کے گھر کی آمدنی ہوتی ہے نا، وہ بھی کم از کم ایک بھوکے آدمی کا اپنے ذمہ حصہ لے سکتی ہے، کھانے میں حصہ لے سکتی ہے. کوئی ایک چھوٹی سی فیملی کو لے لیں، گھروں میں پہنچائیں. جیسے امیر علیہ سنت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی ماہ رمضان مبارک میں، کہ رمضان مبارک میں لوگ مساجد کے اندر جو افطار کے لیے جو دسترخوان لگتے ہیں وہاں ڈال کر وہ مطلب فروٹ اور یہ جناب تلی ہوئی چیزیں ڈال دیتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان بیچاری اسلامی بہنوں کا کیا بنے گا، ان بچوں کا کیا بنے گا جو مسجد میں نہیں جا رہے. مسجد کے دسترخوان پر ڈالنے کے بجائے امیر علیہ سنت کی بڑی خوبصورت ترغیب تھی، آپ گھروں میں پہنچائیں نا، گھروں میں دیں. گھروں میں لوگ بھوکے ہیں، عورتیں بھوکی ہیں، ان کے بچے بھوکے ہیں. مرد کو تو باہر بھی کچھ مل جائے گا. گھر میں تقسیم کریں، اپنے سوچے کچھ معلومات حاصل کریں. اس میں ریاکاری نہیں آئے، دکھاوا نہیں آئے. ان کی بے عزتی مت کیجیے گا، ان کو رسوا مت کیجیے گا کہ یار وہاں تو ہم پہنچا رہے ہیں، وہاں تو ہم پہنچا رہے ہیں، وہاں تو ہم پہنچا رہے ہیں. اس کو کھانا میں دے رہا ہوں، اس کا راشن میں دے رہا ہوں. 3000 کا راشن میں نے اپنے ذمہ لیا ہے، 2000 کا راشن میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، 200 کا راشن میں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. ایسا نہ کرے پلیز، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں. ایک تو بیچارے ویسے ہی وہ غریب اور بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے پینے کے مسئلے ہیں، اور ایک بچی کچی ان کی ایک رسپیکٹ تھی، ایک عزت تھی، ایک سفید پوشی تھی، وہ بھی جناب اس سخاوت کا اس کو جذبہ تھا اور اس کو مطلب اپنے آپ کو سخی مشہور کرنا تھا. تو سخی مشہور کرنے کے لیے اپنی وہ شہرت جو کسی کی رسوائی کی بنیاد پر کھڑی کی جائے، کس نے کہا ایسی شہرت پانے کے لیے؟ یار ایسا کوئی نظام بنا یار.
مہینے کا کوئی 200-300 روپے کا کوئی بجٹ بنا لے اپنا، جو بھوکوں کو کھلانا ہے، عاشقان رسول کو دیکھ کر ڈھونڈے یار۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس ضمن میں جو کھانا ضائع ہوتا ہے ایک مجلس بنائی ہے، جو ہمارے عموماً شادی بیاہ پر جو رزق ضائع کیا جاتا ہے، تو دعوت اسلامی نے ایک مجلس بنائی ہے، کیونکہ یہ سب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں تک آپ کی جو غذا ضائع ہونے سے بچا کر ہم لوگوں تک پہنچائے۔ یہ مجلس برائے تحفظ رزق ہے، یہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ رابطہ نمبر آپ دیکھ رہے ہیں 0311262692، یہ نمبر اپنے پاس آپ نوٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس بچے ہوئے کھانے کو درست مصرف میں استعمال کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ڈبل 12 گھنٹے یعنی 24 گھنٹے کی یہ خدمت سروس ہے۔ یہ رزق محفوظ کرنے کے لیے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں کولڈ اسٹوریج بھی بنایا گیا ہے۔ یہ کھانا دیگر مسلمانوں تک پہنچانے اور ان کو کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ جناب بھوکوں کو کھلایا جائے گا، تو غریبوں کو کھلایا جائے گا، تو محتاجوں کو کھلایا جائے گا۔ آپ اچھا یہ بھی عرض کرتا چلو اس وقت یہ خدمت صرف باب المدینہ فیضان مدینہ سے ہم دے رہے ہیں۔ جو دنیا بھر میں جس وقت سن رہے ہیں دعوت اسلامی والے یا ہم سے محبت کرنے والے، یہ تھوڑا سا اس پہ اسٹے کریں۔ ہم نے کراچی باب المدینہ میں یہ کام شروع کیا ہے، کیونکہ اس کے لیے کولڈ اسٹوریج کی ضرورت ہوتی تھی۔ ہم نے کولڈ اسٹوریج فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پہ بنا لیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مطلب تھوڑا سا کوانٹٹی میں کھانا آئے گا تو عموماً دعوتوں سے بچا ہوا کھانا 12 بجے 1 بجے 2 بجے 3 بجے آتا ہے، اور اس میں کون ڈھونڈ نہیں بیٹھے گا بھائی کس کو کھانا پہنچانا ہے۔ تو کھانا ضائع نہ ہو اس کے لیے ہم نے کولڈ اسٹوریج بنایا۔ کولڈ اسٹوریج میں کھانا رکھیں گے۔ کولڈ اسٹوریج میں کھانا کیسے رکھنا ہے اس کی باقاعدہ ہمارے اسلامی بھائیوں کو تربیت دی گئی ہے، تاکہ کھانا ضائع نہ ہو، اور پھر یہ کھانا مسلمانوں کو دے دیا جائے گا، کہیں بھی دے دیا جائے گا۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ آپ کا یہ کھانا ضائع نہ ہو۔ تو آپ نمبر اپنے پاس نوٹ کر لیں 0311262692 0311262692، یہ نمبر نوٹ کریں۔ ہمارے اسلامی بھائی ہماری پوری مجلس بنی ہوئی ہے، شعبہ بنا ہوا ہے۔ آپ کو آپ کی دعوت ہے، آپ کی گھر کی دعوت ہے، عقیقے کی دعوت ہے، کوئی بھی دعوت ہے، آپ نے کوئی بھی کھانے کا اہتمام کیا، آپ کا کھانا بچ گیا ہے، اگر آپ کے پاس اس وقت میسر ہے آپ کھانا دے دیجئے۔ عموماً کھانا دے بھی دیا جاتا ہے، تھیلیاں بھر بھر کر اپنے خاندانوں میں رشتہ داروں میں بانٹ دی جاتی ہے۔ بانٹ دیں، دے دیں، رشتہ داروں کو دے دیں، گھر والوں کو دے دیں، وہاں جو لوگ آئیں ان کو دے دیں۔ ویٹر کو چاہیے چوری نہ کرے، کھانا پکانے والے کو چاہیے چوری نہ کرے۔ بچ گیا کھانا اگر آپ کو لگتا ہے کہ دے دینا ہے تو کھانا پکانے والے کو گھر کے لیے دے دیا، ویٹر والوں کو بھی دے دیا، جو بھی دے دے، جو مسلمان ہے اس کو دے دیں، آپ کھانا دے دیں۔ پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کو نہیں کھانا بچ گیا، اب کیا کریں، رشتہ داروں کو بھی دے دیا، سب کو دے دیا۔ اب آپ اس نمبر پہ فون کریں 0311262692، اس پر فون کر کے آپ کہہ دیں کہ میں اس باب المدینہ کراچی میں فلاں جگہ پر ہوں، ہمارے پاس کھانا ہے۔ الحمدللہ ہمارے اسلام میں رابطہ کرتے ہیں، ہمارے پاس ٹرانسپورٹیشن موجود ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ آپ پہنچا دیں فیضان مدینہ، ورنہ آپ سے معلومات دے لی جائے گی۔ یہ بھی سہولت ہے کہ ہمارے اسلام بھائی آئیں گے اور وہ کھانا لے لیں گے، اور یہ آ کر یہاں کولڈ اسٹوریج میں رکھ دیں گے، یا اس وقت بھی کسی کو کھلانے کی پوزیشن ہوگی تو ہم کھلا کر فارغ کر دیں گے۔ یہ اس لیے ہے تاکہ ہمارے یہاں کھانا جو ضائع کیا جاتا ہے اس کو بچایا جائے، اور کچھ نہیں۔ کھانا ضائع ہونے سے بچانے کے لیے یہ ساری ترکیب ہے۔ مجلس تحفظ رزق، اس کے لیے جو کیٹرنگ والے ہوتے ہیں ان سے جو وہ تھوڑا بہت یہ جو کام کرتے ہیں ان سے باقاعدہ ہمارے مدنی مشورے، میں نے خود مدنی مشورے کیے ہیں کہ یار کسی صورت ہم کھانے کو تحفظ دیں۔ جب دنیا میں $4 ارب کا کھانا ضائع کیا جاتا ہے تو یار 40 روپے کا بھی کھانا بچا لیں گے تو کیا نقصان ہے، 4 روپے کا بھی کھانا بچا لے تو کیا نقصان ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ضائع ہونے سے بچانا ہے کھانا، اور اپنے ذمہ کچھ نہ کچھ دیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھلائے ہوئے جا لنگر رضویہ، باقاعدہ ہمارا پورا شعبہ بنا ہوا لنگر رضویہ کا، اور آپ مدنی چینل پر بارہا دیکھتے ہوں گے کہ ہزاروں عاشقان رسول جو علم دین سیکھتے ہیں، سنتوں کے راہ پر چلنے کا ذہن رکھتے ہیں، سنتوں کے راہ پر چلنے کی مدنی نیت کے ساتھ آتے ہیں، جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرتے ہیں، اسلام و دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ الحمدللہ
پورے سال ایسے ہزاروں اسلامی بھائیوں کو سالانہ کروڑوں روپے کا کھانا کھلایا جاتا ہے، جس کو ہم لنگر رضویہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پورے ماہ رمضان کے اندر اعتکاف ہوتا ہے، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف ہوتا ہے، ہزاروں عاشقان رسول متقف ہوتے ہیں، سحری اور افطاری کا ان کے لیے ایک مناسب اور ایک اچھا اہتمام کیا جاتا ہے، پیسے نہیں لے جاتے۔ یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے۔ اس میں جن کو بھوک لگی ہے کھانا بھی کھا رہے، مسلمان کو کھانا کھلانا ہے، مسلمان کو پانی پلانا ہے، اور کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرانے والے کاموں میں سے ہے، جنت واجب کرواتا ہے یہ کام، اور بھی بہت سارے اس کے فضائل ہیں۔ تو یہ کھانا کھلاتے ہیں الحمدللہ، میں اپنی جیب سے اور کوئی اپنی جیب سے کیا کھلائے گا؟ ارے ہمیں عاشقان رسول اس معاملے میں مدنی عطیات دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، اور اس میں نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات واجبہ ہے، ایسا کچھ نہ فطرے کی رقم ہے، صاف رقم ہوتی ہے، نہ امیر کی قید ہے، نہ غریب کی قید ہے، کوئی قید نہیں ہے، نہ سحری افطار کے لیے قید ہے، کچھ بھی قید نہیں ہے، بلکہ یہ ہے نا تقریباً پورا ہی سال مختلف کورسز ہوتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، یہ اسلامی بھائی کھاتے ہیں، اور تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کے علاوہ ماہ رمضان مبارک کے پورے ماہ کے ساتھ ساتھ 10 دن کے سنت اعتکاف کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں کروڑ روپے کے اخراجات ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ کھلایا جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ رمضان میں لنگر رضویہ کی مد میں تقریباً 1,34,00,000 روپے خرچ ہوئے، جبکہ راشن وغیرہ کے احتیاط اس کے علاوہ ہیں۔ تو لنگر رضویہ کا اکاؤنٹ بھی آپ کے سامنے ہے، یہ بھی کھلانا ہی ہے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ پورے سال کا ٹرن اوور لے تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت یہ کھلانے کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ اور یہ جو بیان میں کر رہا تھا، اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ اقوام متحدہ کے ایک رپورٹ کے مطابق جس طرح سے پوری دنیا کی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کے تحت 2075 تک اضافی 3 بلین افراد کا پیٹ بھرنے کی ضرورت ہوگی۔ ہم تو ایک بہت مخصوص سا ایک طبقہ لے کر، وہ بھی دین کی خدمت کے لیے، اسلام اور دین کی خدمت کے لیے، علم دین سیکھنے کے لیے، جو لوگ اپنے گھروں سے چند گھنٹوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے جو آتے ہیں نا، ان کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، اور بڑی اس میں نپا تلا انداز ہے ہمارا، ایسا مطلب آنکھ بند کر کے انداز نہیں ہے، نپا تلا انداز ہے۔ الحمدللہ جامعۃ المدینہ جو ہمارے تقریباً 450 کے آس پاس ہے، ہزاروں اسلامی اس میں عالم بنتے ہیں، اس میں بھی صبح دوپہر شام کا کھانا ہوتا ہے، جو عالم بن رہے ہیں، جو علم دین سیکھ رہے ہیں، جو فرض علوم سیکھ رہے ہیں، جو اسلام اور سنیت کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اس کے ذریعے، کیونکہ کھانا پینا ایک ضرورت ہے کہ چلو بھائی آ جاؤ یہاں کھانا کھا لو اور مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیجئے، یہ کر لیجئے، یہ بھی مخصوص لوگوں کو، ہر ایک کو عام دعوت نہیں ہے، بڑا نپت اللہ انداز ہے دعوت اسلامی کا، اور یہ رقم الحمدللہ آپ ہی کے ذریعے ملتی ہے، کروڑوں روپے ہمیں سالانہ آپ ہی لوگ دیتے ہیں، اکاؤنٹ کے اندر جمع کرواتے ہیں، اور الحمدللہ اس سے اسلامی بھائی کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ یہ دنیا بھر میں جو اس طرح تعداد بڑھنے کے جو اندیشے ہیں، جو رپورٹس بتاتی ہے، تو اس کو سامنے رکھیے۔ پھر کھانا ضائع ہونے کے متعلق جو اعداد و شمار بیان کیے گئے، خوراک اور زراعت کے عالمی ادارے کی جاری کردہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا بھر میں پیدا ہونے والی خوراک کا 1/3 حصہ ضائع کر دیا جاتا ہے، جس کی مالیت $750 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے۔ دیکھیں بڑھ گیا، یہ ایک نئی رپورٹ آئی ہے، یہ 2013 کی رپورٹ، اب تو پتہ نہیں کہاں پہنچا ہوا ہوگا۔ $750 ارب کے لگ بھگ بنتی ہے جو کھانا ضائع کیا جاتا ہے۔ یہ بالکل میں نے جو رپورٹس منگوائی تھی ان میں سے یہ ایک رپورٹ یہ بنا کر مجھے دی گئی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کو نارمل لا لیں اور اپنے دسترخوان پر جو کھانا ضائع ہوتا ہے اس کو بچانا ہے۔ آپ ہوٹل میں اگر کھانے کا شوق رکھتے ہیں تو وہاں کھانا بچائیں، ضائع ہونے سے بچائیں۔ دعوتوں میں جاتے ہیں تو اتنا ہی لے جتنا کھانا ہے۔ آج بھی ہو سکتا ہے کہ جو بیان سن رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو آج کہیں دعوت ہو، تو پلیز اس کو پروپوگیٹ کریں، اس کو عام کریں، اس کی تشہیر کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، دوستوں کو سمجھائیں، ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں آدھا ایک گھنٹہ 2 گھنٹہ تو ویسے ہی آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئیوں کو کھانا کھانے کا، اور یہ انتظار کی جو جو تکلیف ہے آپ کی، اس کا آپ کہ بدلہ کھانے سے لیتے، ڈشوں سے لیتے، اور خوب بے دردی کے ساتھ کھانا نکالتے ہیں، بے دردی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔
تو یہ آپس میں سمجھائیں کہ یار کھانا اتنا ہی نکالو جتنا کھانا ہے، ضائع ہو رہا ہوتا ہے، اس کو بچائیے۔ اتنی شرمال اور تافتان اور تندور کی روٹی اور ڈبل روٹی اتنی ضائع کی جاتی ہے، اتنی ضائع کی جاتی ہے، آپ سوچو یار کیا ہوگا۔ کہتے ہیں روزانہ 870 ملین کے قریب انسان بھوکے سوتے ہیں، اور آپ نے لاکھوں روپے کا، یعنی ان میں سے شاید کتنوں کا کھانا ان کو گھر پہ پہنچے تو ان کا پیٹ بھر جائے، اتنا کھانا ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے بارے میں غور کریں، اپنے بارے میں غور کریں، ہر فرد اپنے بارے میں غور کرے کہ آپ نے آج تک اپنے ذاتی طور پر کتنے ہزار روپے کا کھانا ضائع کیا ہے۔ کیلکولیشن تو کریں، گھر کے اندر، دعوتوں کے اندر، خود آپ کی اپنی ذات کے اندر کتنے روپے کا کھانا ضائع کیا ہے۔ اور اگر وہ تضییع مال کے حکم میں آئے گا، اسراف کے حکم میں آئے گا جو حرام ہے، تو آپ پر توبہ بھی واجب ہے، توبہ بھی کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو آپ کے سامنے فیکٹس اینڈ فیگر رکھ رہا ہوں، یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے اور اس کو بچانے میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ یہ عرب شریف کی میرے پاس ایک رپورٹ لکھی ہے کہ عرب شریف میں 4,500 ٹن خوراک کوڑے دانوں میں پھینک دی جاتی ہے۔ یہ روزنامہ ایکسپریس 20 جولائی 2014 کی رپورٹ ہے۔ خاص طور پہ امیر ممالک میں جو غذا کا بے دریغ ضیاع کرنا ہے نا، بے دردی کے ساتھ ضائع کیا جاتا ہے کھانا۔ تو یہ سب نوٹس، نیکی کی دعوت دینے کی ضرورت ہے نا، نیکی کی دعوت دیں، کھانا ضائع نہ ہو اس کی دعوت دیں، اور رزق جیسی جو نعمت ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رزق کے ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے۔ تھوڑا لیں، اور بھوک لگی ہے تو لیں، اور جب بھوک بچے کھانا چھوڑ دیں۔ بے دردی کے ساتھ پیٹ میں ٹھونس ٹھونس کے کھانا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد ارے یار اٹھا تو صحیح یار، اٹھا بھی نہیں جا رہا ہے، ارے اتنا کھانے کی کیا ضرورت ہے یار، بالکل نڈھال ہو گئے کھاتے کھاتے۔ بھائی کھانا صحت دینے کے لیے آیا، نڈھال کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھیں کھانا کھانے پر لوگ کیسے ٹوٹتے ہیں، نہیں چھوڑتے بھائی، نہیں چھوڑتے کھانا، او باپ رے باپ، باپ رے باپ، ایسا کھانے پر ٹوٹتے ہیں۔ آپ بھی جو دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر، ہو سکتا ہے ان میں سے کئی ایسے ہوں جو اس سے زیادہ بے دردی کے ساتھ کھانا کھانے کا سلوک کرتے ہوں۔ کہتے ہیں دنیا میں اب بھی ہر 7 میں سے 1 فرد بھوکا سوتا ہے، اور 5 سال سے کم عمر کے 20,000 سے زیادہ بچے ہر روز بھوک سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے فگر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میرے مختلف رپورٹس ہیں، حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں مسلمان آپ کے گرد رہتے ہوں گے، ان کی حالات پر غور کیجئے اور ان کی مدد کیجئے، اور کھانا کھلائیے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا۔ ہمارے بزرگوں کی سیرت کے چند پہلو سامنے رکھ کر پھر میں بیان ختم کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، ہم پلہ لوگ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں گئے، اور وہاں جو مساکین اور سائلین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے گئے۔ ہمسایہ خواتین بھی آپ کی زوجہ کے پاس آ گئیں اور کہنے لگی آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تم پر ہے، تم کھانا اور خوشبو بچا کر نہیں رکھو گی۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، آپ نے پہلے مساکین کو کھانا کھلایا، پھر انہیں کپڑے پہنائے اور خوشبو لگائی۔ حضرت سیدنا ابراہیم جمعی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی دیہات کا رہنے والا حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوا۔ آپ کے گھر کی ایک جانب حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فتویٰ دیا کرتے، ان سے جو بھی سوال کیا جاتا اس کا جواب دیتے، اور دوسری جانب حضرت سیدنا عبید اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہر آنے والے کو کھانا کھلاتے۔ یہ دیکھ کر اس عربی نے کہا جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ حضرت سیدنا
عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ضرور آئے، کیونکہ یہ فتویٰ بھی دیتے ہیں، لوگوں کو فقہ بھی سکھاتے ہیں اور ان کو کھانا بھی کھلاتے ہیں۔ آئے ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلی بات جو میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی وہ یہ تھی، اے لوگو سلام کو عام کرو، محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کھانا کھلانے کی سعادت عطا فرمائے، سلام کو عام کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، ایک عورت زیتون کا تیل لے کر ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی، اس تیل کو مسجد کی روشنی کے لیے استعمال فرما لیں۔ بزرگ نے پوچھا، تمہیں ان دونوں میں سے کون سی بات زیادہ پسند ہے؟ اس تیل سے حاصل ہونے والی روشنی مسجد کی چھت تک جائے یا پھر یہ کہ اس کی روشنی عرش تک جائے؟ عورت نے کہا، اس کی روشنی کا عرش تک پہنچنا مجھے زیادہ پسند ہے۔ ارشاد فرمایا، اگر اس تیل کو مسجد کی قندیل میں ڈالا جائے تو اس کی روشنی چھت تک جائے گی، اور اگر کسی بھوکے فقیر کے کھانے میں ڈالا جائے تو اس کی روشنی عرش تک پہنچے گی۔ پھر بزرگ نے وہ تیل فقراء کو غالباً کھانے میں ڈال کر کھلا دیا۔ وہ بھی ثواب، یہ بھی ثواب۔ تو اللہ کرے کہ یہ جو ہم کھانا کھلانے کے حوالے سے جو چند آپ کو مدنی پھول بیان کیے ہیں، اور جو اس وقت حال ہے ہمارے معاشرے میں بھوک کا، کھانا ضائع ہونے کا، اپنے گھروں میں کھانا ضائع ہونے کا، کچھ فگرز آپ کے سامنے رکھے، کچھ ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے رکھیں، جو کچھ دنیا میں اس معاملے میں غور کیا جا رہا ہے، اپنے گرد عاشقان رسول کا جائزہ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا کرم ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ کھلانے کی، نفلی صدقات دینے کی یہ ترغیب اسلام و دین میں موجود ہے۔ ہمارے اسلام اور دین کا حسن ہے، خوبصورتی ہے، اس کو اختیار کریں۔ زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ نفلی صدقات دیں، اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیں۔ یہ زکوٰۃ کی ہٹ کر میں بات کر رہا ہوں۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو خود خوشحال ہیں لیکن ماں باپ تنگ دست ہیں؟ کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے جو خود خوشحال ہوں گے، ہو سکتا اللہ نہ کرے ان کی اولاد پریشان ہو۔ دنیا بھر میں بہت ساری غربت اور لیبر ٹائپ کی جو لوگ ہیں وہ بہت پریشان ہوتے ہیں، ان کو ڈھونڈیے، ان کی مدد کیجیے۔ بہت روپیہ لوگوں کے پاس، یقین مانے بہت روپیہ ہے، اپنے بچوں کی ایک ایک شادی کے اوپر کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیتے ہیں۔ کچھ غریبوں کو دے دیجئے۔ یہاں غریبوں کو دینا یاد نہیں آتا، نیاز کی دیگے کھلا دیں، یا نیاز کی دیگے تو کون، عام آدمی تو کھا رہا ہوتا ہے، لنگر عام آدمی تو کھا رہا ہوتا ہے، دعوتوں میں تو ویسے تقریباً پیٹ بھرے آتے ہیں۔ یہ تو بزرگوں کا لنگر ہوتا ہے، بزرگوں کا عرس، ان کی نیاز ہوتی ہے، جو امیر غریب سب کھاتے ہیں، اور ایک تعداد بھوکوں کی کھاتی ہے جو پیٹ بھرے نہیں ہوتے، ان کو کھانا مل جاتا ہے آرا سے بزرگان دین پر۔ تو غریبوں محتاجوں پر کرم کیجیے، اور دیکھیے کہ کتنی دنیا بھر میں جو اس وقت جنگوں کی وجہ سے جو غربت آ رہی ہے، لوگوں کے محارم مرد دنیا سے جا رہے ہیں، اور ان کے گھروں میں یتیم بچے اور بیوہ عورتیں ہیں۔ سب کام اسلام و دین کی تربیت کے مطابق ہوگا۔ آپ اپنی مرضی سے، اپنے سوچ کے مطابق کہ یہ صحیح ہو رہا ہوگا ایسا مت کیجیے۔ جو بھی آپ کام کرنے جا رہے ہیں، تجارت کرنے جا رہے ہیں، نیکی کرنے جا رہے ہیں، عبادت کرنے جا رہے ہیں، برائے کرم میری مدنی التجا ہے، اپنے کام کا ایک بار شرعی جائزہ ضرور لیجئے گا۔ جس طرح نوٹ چیک کر کے لیتے ہیں نا، اس طرح عمل بھی چیک کر کے کیجئے کہ یہ عمل جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ عین شریعت اور اسلام و دین کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ ورنہ بعض اوقات بندہ کسی یتیم کی مدد کرنے جائے یا کسی بیوہ کی مدد کرنے جائے تو کئی گناہوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، بے پردگیاں ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، نہ جانے کیا کیا مطلب کہ شرعی احکام کا خون ہو جاتا ہے۔ اور پھر کوشش کیجیے نیت اچھی ہو، اللہ کی رضا کے لیے کھلانا ہے، بری نیت نہ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب لینے کی نیت سے کھلائیں، مسلمانوں کی حاجت روائی کی نیت سے کھلائیں، ان کی غم خواری کی نیت سے کھلائیں، ان کی دل جوئی کی نیت سے کھلائیں، رائے خدا میں خرچ کرنے کی نیت سے
آپ رقم دیں کہ میں اللہ کی راہ میں اتنا روپیہ خرچ کر رہا ہوں، کر سکتے ہیں. کوئی 112 روپے مہینے کے فکس کر لے یار، کوئی 1200 فکس کر لے، کوئی 12,000 فکس کر لے، کوئی 1,12,000 فکس کرے، کوئی 12 لاکھ فکس کرے، کوئی 1 کروڑ 12 لاکھ فکس کرے. بعضوں کی آمدنیاں اتنی ہیں، بہت آمدنیاں ہیں، مگر سب ریاکاری کے لیے نہیں، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے. اور پھر آپ اس کا ثواب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں، جب مرنے کے بعد ہمیں ثواب عطا کیا جائے گا، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور وہ بڑا کریم ہے، وہ کسی کے 1 روپے پر اتنا اجر دے دے کہ کیا بات ہے. 12 روپے فکس کریں یار، 112 نہیں تو 12 روپے فکس کریں. ایک تندور کی روٹی کسی کو کھلا کے نکال کے دے دی یار، 1 روٹی لے لیا، یہ 1 روٹی میری طرف سے، یہ کر لیں یار. میں مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. بہت بھوک ہے معاشرے میں، بہت بھوک ہے، مگر ڈھونڈ کر غریبوں کے گھروں تک پہنچائے. یہ میری مدنی اتیا ضرور یاد رکھیے گا، غریبوں کے گھروں تک پہنچائے. گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ غریب ہیں، یہ باہر نکل کر نہیں کھا سکتے، باہر نکل کر نہیں مانگ سکتے. اس کے علاوہ جو بھی آپ کو شرعی طریقہ درست لگتا ہے آپ کیجئے، شریعت کے مطابق درست کیجئے. بھوکوں کو کھانا کھلائیں، بس بھوکا آدمی نہیں رہنا چاہیے. اور ہم اس معاملے میں اپنا کوئی کردار ادا کریں اور گھروں کو نہیں بھولیں. بچے گھروں میں ہیں، عورتیں گھروں میں ہیں، یہ کہاں جائیں گی کھانا کھانے کے لیے؟ تو میں تو یہی مشورہ دوں گا دوبارہ کہ ہر گھر اس کو جو دیکھ اور سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ لاکھوں ہوں، اگلے اس کے بعد کو دیکھنے سننے والے ہوں، ہر گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی بھی وسعت دی ہے، آپ اپنے ذہن میں لے لیں گے یہ 2-4 لوگوں کا کھانا میری طرف سے. اپنی دیگچی میں تھوڑا سا شوربہ زیادہ کر لیں یار. پڑوسیوں کا دیکھیں کہ مطلب اس پڑوسی کو برا کہا گیا ہے جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے. حتیٰ کہ یہاں تک کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے کھانے کی میں شوربہ زیادہ کر لو، اہتمام کریں، اتنا خیال رکھ. یہ دین ہے ہمارا، اسلام ہے. اگر اسی طرح یہ جو نفلی صدقات، نفلی خیرات، نفلی طور پر یہ نفلی طور پر جو یہ عبادات ہیں نا، جس میں یہ کھلانا پلانا اور مالی طور پر کسی کی مدد کرنا وغیرہ، جو نفلی عبادات ہیں، اس میں ڈھیروں ڈھیر ثواب اور ترغیب موجود ہے. اگر یہ مسلمان اپنے اوپر لے لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے غربت ختم ہونے کا بہت بڑا سبب بن جائے گا، بہت بڑا حصہ بن جائے گا. صحیح زکوٰۃ دے دی جائے، جتنی مسلمانوں پر زکوٰۃ دینا، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں پر جتنی زکوٰۃ فرض ہے، وہ زکوٰۃ صحیح طور پر مستحقی کو دے دی جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تھوڑی بہت جو ترغیب کے سلسلے جو میں نے بیان کیے ہیں اور کتابیں سے مالا مال ہیں، اگر یہ سلسلہ شروع ہو جائے، آپ بتائیے دنیا میں کون سا مسلمان آپ کو محتاج اور مسکین اور ایسا غریب نظر آئے گا؟ اور یہ وقت اسلام و دین کے چلنے والوں نے دیکھا ہے. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مبارک دور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک امیر شخص اپنی زکوٰۃ دے کر نکلتا، یا زکوٰۃ اس کو دینی ہوتی تھی، اس کو کوئی ایسا مستحق نہیں ملتا تھا جس کو زکوٰۃ دی جا سکے. عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمان غنی ہو گئے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا. اس سے اچھی معیشت، اس سے اچھی تقسیم کیا ہوگی؟ آج پینے کو صحیح پانی تک نہیں ملتا، کھانے کو صحیح روٹی تک نہیں ملتی. یہ پرابلم ہے. تو ایک بہترین معیشت، ایک بہترین ریاست، ایک بہترین سسٹم کے لیے جہاں امن اور لا اینڈ آرڈر کا کنٹرول ہونا چاہیے، وہیں لوگوں کی معیشت اچھی ہونی چاہیے. لوگ بھوک اور پریشانی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے کرپشن اور بدعنوانیوں کی طرف نہ بڑھیں. اور یہ ہوگا جب ہر چیز عدل و انصاف کے ساتھ ہوگی اور خوف خدا کے ساتھ ہوگی اور قرآن و شریعت کے مطابق ہوگی. جب سود اور رشوت کی لعنت ختم ہوگی اور خوف خدا دل میں پیدا ہوگا، پھر دیکھیے کس طرح الحمدللہ باہریں آتی ہیں. اور آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ نفلی صدقات کھلانے پلانے اور کچھ نہ کچھ نقد رقم دینے کے حوالے سے کرے. محتاجوں کو، غریبوں کو، ضرورت مندوں کو ڈھونڈے، آپ کو ملیں گے. بہت ہیں یار، بہت ہیں. یہ اکثر تقریباً آپ کو اکثریت انہی لوگوں کی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے جو چند میں نے آپ کو شعبے اور مدنی کام کے حوالے سے عرض کیا، اس میں حصہ ملائیں. آپ ایک بار دعوت اسلامی میں آ جائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی مدنی سوچ بنے گی، دل میں امت کی محبت پیدا ہوگی، خوف خدا پیدا ہوگا، غم خواری کی اور
دل جوئی کی اور بہت ساری چیزوں کی انشاءاللہ تعالی آپ کو رغبت ملے گی، اور یہ بھی اللہ نے چاہا تو توفیق ملے گی کہ کم از کم 12 روپے سے یار اللہ کی راہ میں خرچ تو کرو. ایک مقتۃ المدینہ سے رسالہ لے کر ہی خرچ کرو. اب جیسے یہ کتاب ہے بہتر کون، میں نے اس کتاب سے چند صفحات بیان کیے ابتداً کہ تم میں سے بہتر کون ہے. یہ ابھی تو صرف کھانے کے حوالے سے تھا، اس میں تو کافی عنوان آتے ہیں. شروع کے چند صفحات پہ کھانا کھلانے کے حوالے سے تھا، اب سلام کی بات شروع ہو رہی تھی. بہتر کون، یہ کتاب مقتۃ المدینہ سے حاصل کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین اس میں مواد پائیں گے اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ نے چاہا تو بہت فائدہ ہوگا. پڑھیں اور اس پر عمل کریں. رب کریم ہم سب کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ ہند نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.